أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن أبي زيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله تعالى عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد صابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله عز وجل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، توبہ کا بیان جاری ہے اور گزشتہ کئی نشستوں میں اس حوالے سے مختلف احادیث اور ان احادیث سے تعلق رکھنے والی چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ توبہ کے حوالے سے آج جو روایت، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں عہد نبوی کا ایک انتہائی حساس واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، آپ پہ ایمان لائی، ان سے ایک بہت ہی سنگین غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کا ان کو احساس ہوتا ہے۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور پھر آگے کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلی بات کہ عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کو دیکھنے والی، آپ پر ایمان لانے والی ایک شخصیت سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو جاتا ہے، اس سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گناہ اور اس نوعیت کے جرم انسان کے خمیر میں شامل ہیں، اور یہ گناہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ عہد نبوی میں خاص طور سے بعض بڑے جرائم کا ارتکاب ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی امت مسلمہ کے لیے ایک سبق بھی تھا۔ یعنی ان صحابہ کرام میں سے چند ایک کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کچھ غلطیوں کی، انہوں نے در حقیقت اپنے اس غلطی کے بعد رویے سے پوری امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے، ورنہ عام طور پر کسی گناہ کے بعد انسان کا رویہ مزید گناہوں کی طرف لوٹنے کا ہوتا ہے، گناہوں کے دلدل میں دھنسنے کا ہوتا ہے، گناہوں کے اعتراف کا، اور گناہ کی سزا از خود اپنے اوپر جاری کروانے کا رویہ نہیں ہوتا۔ بہت سے بہت انسان کے اندر اگر اللہ کا خوف پیدا بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑی نعمت ہے اگر ایسا ہو جائے، تو صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے شرمندگی کا اظہار کر لیتا ہے اور توبہ طائب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا اس کی مکافات یا اس کا بدلہ طے ہے، وہ انسان کہے کہ مجھ پہ خود لاگو کیا جائے، اس کا اجرا کیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسا ہمارے رویوں میں نظر نہیں آتا۔
تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اب روایت کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ جوہینہ ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور اس نے اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے، بدکاری سرزد ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے میں امید سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے اور اپنے رویے کا جائزہ لیجئے۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا اور ایک خاتون کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک صاف منزہ مطہر ذات کے سامنے آ کے کسی اس نوعیت کے جرم کا انسان کی زبان سے اظہار بھی کتنا مشکل کام ہے۔ کسی بڑی اور انتہائی جلیل القدر شخصیت کا ذہن میں خاکہ بٹھائیے اور سوچئے کہ اس کے سامنے جا کے ہم کوئی غلط بات یا اپنی کسی کمزوری کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر ایک خاتون کی طرف سے ہو، اور اگر کیا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم سے تو مسجد میں آنے والے اپنے شوق کا اظہار کرنے والے چھوٹے بچوں کی معمولی شرارتیں بھی برداشت نہیں ہوتی، ہم تو اس پہ بھی کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اور ہم جیسے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ کوئی 10-20 برس سے مسجد میں آنے جانے کا سلسلہ ہے، اور ہمارے ساتھ کوئی نیا آدمی آ کے کھڑا ہو جائے، کوئی نوجوان آ جائے یا ادھیڑ عمر آ جائے، میں انتہائی درجے کی بات کر رہا ہوں، نیکی کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی گناہ کی بات نہیں کر رہا، اور وہ چونکہ پہلی بار آیا ہے، یہ معمولاً نہیں آتا، اس کا عموماً مسجد آنے کا یا مسجد کا رخ نہیں ہوتا، اللہ نے توفیق دی وہ آ گیا، اور اس سے مسجد کے ماحول اسی طرح سے ہٹ کر کوئی بات سرزد ہو گئی، کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان لفظوں پہ معاف فرمائے۔ کوئی نرمی ہوتی ہے ہمارے مزاج میں، اس کو ساتھ ملا کر اس کو سمجھانے کا رویہ ہوتا ہے ہمارا، اس کی غلطی اور کوتاہی کو انتہائی احترام کے ساتھ اس انداز سے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا سمجھانے کا۔ یہ بات دیکھیے اور ایک خاتون کا اعتراف ہے جرم دیکھیے، اور اس اعتراف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے۔ جب اس نے اعتراف کر لیا تو اور پھر اس نے آگے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقموا علیہ، میں نے ایسا جرم کیا ہے کہ اب مجھ پہ حد لازم ہو گئی ہے۔ حد ایسی شرعی سزا کو کہتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہو اور جو لازمی ہو، انسان کو اختیار نہ ہو کہ اس کو کم بیش کر سکے، جو طے ہے وہ طے ہے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اظہار کیا کہ مجھ پہ اس جرم کی وجہ سے حد لازم ہو چکی ہے، آپ حد قائم کر دیجئے۔ اب چونکہ وہ امید سے تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ اب معاملہ اس کے گھر کا ہے، ظاہر ہے کہ بات اب اس نے خود اعتراف کر لیا، اس کے ولی کو بلایا، بڑا جو بھی گھر کا سربراہ تھا، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ احسن الیہا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی، کوئی نفرت اور حقارت کا رویہ نہیں ہوا، آپ نے کہا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا خیال رکھو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب تک یہ فارغ نہیں ہو جاتی، جب یہ اس سے فارغ ہو جائے تو فاتنی، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ اس سارے پروسیس سے گزر گئی خاتون، آپ کے پاس دوبارہ لایا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے فشدت علیہا ثیابھا، اب اس کو رجم کرنا ہے، جو شرعی طریقہ ہے جرم کا۔ اس میں بھی ایک ایسی خاتون جو اپنے جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد اعتراف کر چکی ہے، اب اس پہ شرعی طور پر سزا کا نفاذ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حکم یہ ہے کہ اس کو کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کیفیت میں بھی اس کی بے پردگی نہ ہو۔ اور عام حالات میں ہم اگر محض اپنی چند لمحوں کی مزعومہ خوشی کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو اپنے خیال کے مطابق خوشی پہنچانے کے لیے، مسرت پہنچانے کے لیے، یا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جو بھی کیفیت ہو، اگر ہم بے پردگی کا ارتکاب کریں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اظہار ہوگا، اور آپ کس حد تک سختی سے منع فرما سکتے ہیں، یہ سوچ لیا جا سکتا ہے۔ اس کیفیت میں آپ نے فرمایا فشدت علیہا ثیابھا، اس کے کپڑے اس کو باندھ دیا جائے، ثم امر بہا فرجمت، اس کو رجم کر دیا گیا۔ اب پھر دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت،
اور پھر اپنے رویوں کا جائزہ لیں ہم. اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. انتہائی گناہ کی اس کیفیت سے گزرنے والی خاتون کے اعتراف کے بعد، اس پر سزا نافذ کرنے کے بعد، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس خاتون کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں بلکہ اس پر حضرت عمر اعتراض کرتے ہیں. اس خاتون کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو کچھ فرماتے ہیں آج کے درس بنیادی طور پر ان الفاظ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ بھی اس شان سے کی ہے کہ اگر وہ محل مدینہ کے 70 آدمیوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے اس ایک خاتون کی توبہ کی برکت سے. اب آپ غور کیجئے، ایک تو 70 کا لفظ آیا ہے، ہم پہلے عدد پہ بات کر چکے ہیں بار بار کہ یہاں 70 افراد مراد نہیں ہیں، یہاں اہل مدینہ کی اکثریت مراد ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ کب کا ذکر ہو رہا ہے؟ آج سے کم و بیش 1400 برس پہلے. اور کب کا ذکر ہو رہا ہے اور کہاں کا ذکر ہو رہا ہے؟ اہل مدینہ کا، اس شہر کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہے. ان کے اہل ایمان ہم سے کس درجے بہتر ہوں گے؟ عہد نبوی کے صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے ایمان کی اور عمل کی کیفیت ہمارے مقابلے میں کیا ہوگی؟ کوئی تناسب ہے؟ ہم کوئی مقابلہ کر سکتے؟ کوئی ہم میں سے کوئی ایک بڑے سے بڑا نیک آدمی مقابلہ کرنے کی جرات رکھتا ہے؟ ان نیک و کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان نیک لوگوں پہ اگر اس گناہ گار خاتون کی توبہ تقسیم کی جائے گی 70 کے لیے کافی ہے. غور کیجئے، وہ نیک لوگ ہیں، ان سے اتنا بڑا جرم سرزد نہیں ہوا ہے. یہ گناہ گار ہے، اس کو گناہ کی پاداش میں سزا دے دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. اس کے باوجود اس کی توبہ اس قدر مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے قیامت تک کے لیے کہ اہل مدینہ کے 70 آدمیوں کے لیے وہ گناہ 70 پر کافی ہو، تقسیم کر دی جائے تو سب کا گناہ معاف ہو جائیں گے. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور تم اس سے بہتر توبہ کوئی پا سکتے ہو؟ تمہیں اس سے زیادہ بہتر توبہ کہیں ملے گی جہاں ایک خاتون نے محض اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، محض اپنے رب کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. یہ ہے اصل چیز کہ اگر انسان گناہ کی کسی بھی شدت کے بعد، گناہ کے کسی مقام پر کھڑے ہونے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہی بات جو پہلے حدیث میں گزر چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کو اپنے دامن سے، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے وابستہ کرنے کے لیے اس کا حکم دے دیتا ہے، اس کا اعلان کر دیتا ہے، اس کو خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو اپنی ذات سے وابستہ کر لیتا ہے. تو توبہ کا یہ مقام ہے کہ اس قدر بڑے گناہ کے باوجود اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے موجود ہے اور منتظر ہے. اس کے بعد ایک روایت حضرت عباس اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے. وان ابن عباس وان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. اس میں یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو، انسان کو، کوئی بھی انسان، اللہ کی طرف سے یہ سہولت مل جائے کہ ایک پوری وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑی علاقے میں جو نشیب کا علاقہ ہوتا ہے جہاں سے نیچے اترائی ہوتی ہے، وہ پورا کا پورا علاقہ، وہ بڑے بڑے شہروں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، بڑے بڑے گاؤں اور گوٹھوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، وہ پورا وادی کہلاتا ہے. وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹی سے مراد کوئی چند ہزار اور چند ایکڑ کی زمین نہیں ہوتی، بڑی زمین کو وادی کہتے ہیں. اس وادی کے لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو ایک وادی سونے کی مل جائے
ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ اب تو معاشوں اور چھٹاکوں میں بھی نہیں ملنے کا امکان، سونا آسان نہیں رہا کسی کے لیے لینا، لیکن اگر کسی انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ مجھے 2 مل جائیں۔ مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَن، آگے فرما دیا خود، وَلَن يَمْلَأَ أَفْوَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی لالچ اور ہوس کا منہ ہر وقت کھلا رہے گا سوائے مٹی کے، قبر کی مٹی کے، اس کا کوئی چیز اس کے لالچ اور ہوس کے اس منہ کو بھر نہیں سکتی۔ یہ صرف اور صرف کب ختم ہوگی؟ جب اس کے منہ میں مٹی جائے گی، یعنی اس کا انجام ختم ہو جائے گا، اس کا اینڈ ہو جائے گا، اس کا اختتام ہو جائے گا اس کی دنیاوی زندگی کا۔ اور اس کے بعد فرمایا جو اصل بات ہے اس موضوع سے مناسبت، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، لیکن انسان کے گناہوں کا کوئی بھی عالم ہو، انسان کے حرص و ہوس کا کوئی بھی عالم ہو، اگر انسان سچی نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیے، ارادے سے اپنے رب کو کے سامنے توبہ طائب ہو جاتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے ندامت کا اظہار کر دیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور اس سلسلے کی باب التوبہ یہاں کتاب میں ریاض الصالحین میں ختم ہوتا ہے۔ آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد۔ امام مسلم، امام بخاری کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ 2 افراد پہ ہنسے گا۔ ہوا یہ ہوگا کہ میدان جہاد میں لڑائی کے موقع پر 2 افراد آمنے سامنے تھے، ایک لشکر اسلام سے، ایک لشکر کفر سے۔ لشکر کفر سے جو شخص تھا اس کا داؤ لگ گیا، اس نے وار کیا، اور ایک اہل ایمان حالت ایمان میں اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے میدان عمل میں، میدان جہاد میں شہید ہوا ہے، وہ جنتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت اس شخص کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے جو قاتل ہے، اور ایک مسلمان کا قاتل ہے، اور اہل ایمان کا صرف عام لڑائی میں چھینا جھپٹی میں قاتل نہیں ہے، میدان جہاد میں قاتل ہے، وہ اسلام کے مقابل آیا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ نہ صرف ایمان کی توفیق دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد وہ پھر کسی میدان جہاد میں نکلتا ہے، اب مسلمانوں کی طرف سے نکلتا ہے، اور پھر اس حالت میں یہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں اللہ کے دربار میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس نے اللہ کے اتنے پسندیدہ شخص کو، شہداء کا مقام و مرتبہ آپ سب جانتے ہیں، اس میں میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، اس شخص کو شہادت کے رتبے تک پہنچانے والا شخص ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہوا، لیکن جب توبہ کر لی، جب اللہ کے دربار میں آ گیا، جب اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، تو وہ بھی اپنے عمل سے گزرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا حصہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔